استقبال رمضان کے حوالے سے چوتھی چیز جس کے اہتمام کی ضرورت ہے وہ ہے نیکی کی جستجو۔ نیکی کی جستجو کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ انسان کے اندر تقویٰ کا ایک رنگ چڑھ چکا ہے، لہذا چاہیے کہ انسان اب خارجی ماحول کے اندر بھی اپنے لیے نیکی کے مواقع پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ بات بالکل بدیہی ہے اور سمجھ میں آنے والی ہے کہ انسان کے اندر یعنی باطنی طور پر اگر نیکی کا رنگ ہے، تقویٰ کا رنگ ہے، تو باہر کے ماحول میں بھی وہ یہی چاہے گا کہ وہاں پر میں نیکی اور بھلائی کی طرف آگے بڑھوں۔ یہ جو جستجو ہے یہ فرائض کے حوالے سے بھی ہے، نوافل کے حوالے سے بھی ہے اور انسانی تعلقات کے حوالے سے بھی ہے۔ فرائض کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک فرض کا رتبہ 70 کے برابر ہو جاتا ہے، اور جس کو لوٹ سیل کہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوٹ سیل ہے کہ پہلے اگر ہم ایک فرض نماز پڑھتے تھے اور عام دنوں میں وہ ایک ہی فرض کی ادائیگی ہوتی تھی اور ایک ہی فرض کا ثواب ملتا تھا، تو اب اس کو 70 سے آپ ضرب دیں گے تو گویا کہ اگر آپ نے ایک نماز پڑھی تو اس کا مطلب ہے کہ 70 نمازیں، اور اگر آپ نے 2 پڑھی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ 2 میں ضرب دے دیں۔ اسی طرح نوافل کا معاملہ ہے کہ یہ جو نوافل ہم عام حالات میں پڑھتے ہیں تو وہ تو بس نفل نماز ہے، مگر نفل نماز کا رتبہ جو ہے رمضان کے بابرکت مہینے میں وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی وزن کا معاملہ ہو گیا۔ اسی طرح جو انسانی معاملات ہیں تو انسانوں کے ساتھ جو ہم خدمت خلق کا معاملہ کرتے ہیں یا بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں تو اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی رمضان کے حوالے سے اس میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ بات پھر انسان اپنے اندر خود یہ محسوس کرتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں میرے اندر چونکہ نیکی اور بھلائی سے محبت کے جذبات پیدا ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف کے جذبات میرے اندر پیدا ہو گئے ہیں، لہذا باہر کے ماحول میں زیادہ سے زیادہ اسی کوشش ہوتی ہے کہ میں نیکی اور بھلائی کی طرف جو ہے نا وہ پہنچ سکوں۔ یہ بات ایک دوسرے انداز میں مولانا رومی نے کہی ہے کہ عکس نورانی ہما روشن بود، عکس ظلمانی ہما گلخن بود، عکس عبداللہ ہما نوری بود، عکس بیگانہ ہما کوری بود۔ کہتے ہیں عکس نورانی ہما روشن بود، کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اگر نورانیت ہو تو یہ نورانیت جو ہے نا وہ باہر کی طرف بکھیرے گا، لہذا باہر ارد گرد کا ماحول بھی لازماً نورانی بن جائے گا۔ عکس نورانی ہما روشن بود، تو جو نورانی نقص ہے اس کا نتیجہ بھی روشنی ہی ہوگا، یعنی اندر نورانیت ہے تو ارد گرد کا ماحول جو ہے وہاں پر سیاہ پن کیسے آ سکتا ہے، وہاں پر تو روشنی ہی روشنی ہوگی۔ عکس نورانی ہما روشن بود، عکس ظلمانی ہما گلخن بود، اور کہتے ہیں جہاں پر کہ انسان کے دل پر اگر کالا رنگ چھڑ گیا ہو، اگر وہاں پر برائی کا رنگ چھڑ گیا ہو، غفلت کا رنگ وہ چھڑ گیا ہو، تو گویا کہ اندر برائی، اندر سیاہی اور تاریکی آ گئی ہے۔ تو جب اندر سیاہی اور تاریکی آ گئی، عکس ظلمانی ہما گلخن بود، گلخن بھٹی کو کہتے ہیں، یعنی بھٹی کے اندر چونکہ آگ جل رہی ہوتی ہے ہمیشہ، اور آگ کی وجہ سے دیواریں بھی ساری سیاہ ہو چکی ہوتی ہے، وہاں پر اگر کوئی میز کرسی ہے تو وہ بھی سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں، وہاں پر اگر پنکھا ہے تو وہ بھی سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے کہ بھٹی کا ماحول ہی ایسا کھالا ہے، جب کھالا ہے تو اس نے تمام چیزوں کو کھالا کر دیا۔ تو عارف رومی یہی بات کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اس کے دل میں اگر کالا پن ہے اور سیاہ پن ہے تو اس کا پورا وجود سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے ارد گرد کا ماحول جو ہے نا وہ بھی اس کے ساتھ سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو عکس نورانی ہما روشن بود، عکس گلخانی ہما، عکس ظلمانی ہما گلخن بود، عکس عبداللہ ہما نوری بود۔ جو اللہ کا بندہ ہے اس پر اگر بندگی کرو، اللہ تعالیٰ کی غلامی کا عکس پڑ گیا ہے، عکس عبداللہ ہما نوری بود، تو کہتے ہیں کہ وہ تو وہ کل کا کل نور بن گیا ہے، اور عکس بیگانہ ہما کوری بود، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی کا رنگ ہے تو یہ کوری ہے، یعنی یہ پھر اندھا پن ہے، پھر انسان کو اصل حقائق کبھی نظر نہیں آ سکتے۔ تو لہٰذا اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم نیکی کی جستجو کریں، یہ فرائض کے میدان میں بھی ہم کریں، پھر یہ جستجو ہم نوافل کے میدان میں بھی کریں، اور پھر یہ جستجو ہم انسانی تعلقات کے میدان میں بھی وہ کریں۔ نمبر 5، پانچواں نقطہ جس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے
اور جو استقبال رمضان کے حوالے سے اہمیت کا حامل ہے وہ ہے قیام اللیل۔ قیام اللیل کا مطلب کیا ہے؟ قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، اور لیل رات کو کہتے ہیں۔ قیام اللیل رات کے وقت کھڑا ہونا، یہ جو رات کے وقت کھڑا ہونا ہے یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کے لیے وہ کھڑا ہونا ہے۔ اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، یہ جو دن کا روزہ ہے تو دن کے روزے کے ساتھ جو ہے نا رات کے قیام کا بہت بڑا اور گہرا تعلق ہے۔ دیکھیے روزے، دن کا جو روزہ ہوتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا اس میں یہ ہے کہ انسان کا جسم جب اس نے کھانے پینے سے اپنے جسم کو روکے رکھا تو جسم کے اندر جو ہے نا کمزوری پیدا ہو گئی۔ پہلے تو یہ بہت کھاتا پیتا تھا، پیٹ بھر کے کھاتا تھا، اب رمضان کی وجہ سے اس نے پیٹ کو کھانا اس نے بند کر دیا۔ جب بند کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے جسم اور بدن پر نقاہت آ گئی، جسم اور بدن پر کمزوری آ گئی ہے، اضمحلال اس پر وہ آ گیا ہے۔ جب یہ کمزوری آ گئی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا ایک عظیم فائدہ یہ ہوا کہ انسان کے وجود کے اندر ایک روح ربانی ہے۔ روح ربانی، یہ جان کو نہیں کہتے، جان ایک اور چیز ہے، وہ لائف اور ہے، یہ روح ایک اور چیز ہے۔ یہ تو انسان کی عظمت کی نشانی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، یہ جو گوشت پوست کا وجود جب بن گیا تو پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اپنی روح میں سے پھونک دیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اسی کو روح ربانی کہتے ہیں۔ اور انسان کو جو سجدہ فرشتوں نے کیا تھا تو وہ سجدہ اصل میں اسی روحانی عظمت کی وجہ سے کیا تھا، نہ کہ انسان کے گوشت پوست کے جسم اور بدن کی وجہ سے۔ لہٰذا عام دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جسم اور بدن یہ غالب ہوتا ہے، یہ موٹا تازہ فربا ہوتا ہے، اور اندر جو روح ہے چونکہ روح کو اپنی غذا نہیں مل رہی ہوتی، لہذا روح ہمیشہ کمزور حالت میں رہتی ہے، لہذا جسم اور بدن کے نرغے اور پنجے میں وہ پھنس چکا ہوتا ہے۔ 11 مہینے حال یہ ہوتا ہے کہ روحانی وجود جو ہے وہ تو گرفتار ہے، گرفتار عذاب ہے، اور یہ جو جسمانی وجود ہے یہ اس کے اوپر غالب آ چکا ہے، ڈومیننٹ ہے اس کے اوپر۔ رمضان میں یہ جو ترتیب ہے یہ الٹ جاتی ہے، اس میں یہ کہ چونکہ جسم اور بدن کمزور ہو گیا لہذا اس کی جو گرفت تھی اس روحانی وجود پر وہ گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ جب ڈھیلی پڑ گئی تو گویا کہ وہ روحانی وجود اس کو آزادی مل گئی ہے۔ اب جب اس کو آزادی مل گئی ہے تو چونکہ 11 مہینے اس کو اپنی غذا نہیں ملی، اپنا کھانا نہیں ملا روح ربانی کو، لہذا صرف یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ نے جسم اور بدن کے پنجوں سے اس کو چھڑا لیا ہے، بلکہ اب اس کو غذا بھی آپ دے دیں، اس کو اپنا کھانا بھی آپ کھلائیں۔ تو دن کے روزے کا مقصد یہ ہے کہ جسم اور بدن کے پنجوں سے اور اس کی گرفت سے آپ نے روح ربانی کو آزاد کر لیا۔ اب جب آپ نے آزاد کر لیا تو اب جس طرح جسم اور بدن کے لیے گندم جو کھانے پینے جو ہے نا اس کی ضرورت ہوتی ہے اور اس سے جسم کو بڑھوتری ملتی ہے، تو اسی طرح روحانی وجود کی بھی ایک غذا ہے، اس کی بھی ایک خوراک ہے، مگر وہ یہ خوراک نہیں ہے جو ہم اپنے مادی جسم اور بدن کو دیتے ہیں۔ روحانی وجود کی غذا جو ہے، چونکہ روحانی وجود اوپر سے آیا ہے لہذا اس کی غذا بھی اوپر سے آسمانی ہے، اور اسی غذا کا نام ہے قرآن مجید۔ لہذا جب دن کے وقت روزے کی وجہ سے اپنے جسم بدن کو کمزور کر لیا اور روح ربانی کو آزادی مل گئی، تو اب رات کے وقت کہنے کہ اب اس روح ربانی کو کھانا کھلاؤ، اس کو دودھ پلاؤ، تو اس کا دودھ ہے قرآن مجید، اور یہ وہ دودھ ہے جو تراویح کی نماز جب شروع ہو جاتی ہے تو اس میں پھر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ قرآن حقیقت میں ایک بارش کی حیثیت رکھتی ہے روح ربانی کے لیے، اور جتنا کہ روح ربانی کو یہ بارش اس کو ملتی ہے تو گویا کہ اس کو اپنا دودھ مل رہا ہے، اس کو اپنی غذا مل رہی ہے، اس کو اپنی خوراک مل رہی ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ بڑھوتری حاصل ہو رہی ہے، اور جب اس کو بڑھوتری حاصل ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روح اب دوبارہ زندہ ہو رہی ہے۔ وہ اس سے پہلے پجمردہ تھی تو وہ روح جو ہے نا اب دوبارہ زندہ ہو گئی ہے۔ چنانچہ یہ جو قیام اللیل ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں ان لوگوں کی صفت جو کہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں فرمایا کہ مستغفرین بالاسحار، یہ ایسی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں جو ہے نا یہ جو ہے نا استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔
اور فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، کہتے کہ ان کی کروٹیں جو ہیں وہ بستروں سے دور رہتی ہے، جب دور رہتی ہے انہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنی روح کو غذا کھلائیں، ہم اپنی روح کو دودھ پلائیں، اور یہ غذا کھلانا اور دودھ پلانا جو ہے نا وہ در حقیقت وہ قرآن کی بارش ہے جو اس روح پر وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح رات کے وقت یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی قریب آ جاتے ہیں، بہت ہی قریب، اور جب قریب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ایک ندا لگاتے ہیں، ایک پکار لگاتے ہیں کہ حل من سائل فیعطی، کوئی سائل ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے کہ اس کو عطا کیا جائے، یعنی میں اس کو کچھ دوں۔ حل من داع فیستجاب له، کیا کوئی مانگنے والا کوئی وہ ہے، کوئی پکارنے والا ہے تاکہ وہ اگر دعا کر رہا ہے تو اس کی دعا کو قبول کر لیا جائے۔ اور حل من مستغفر فیغفر له، اور کیا کوئی استغفار کرنے والا، اپنی بخشش مانگنے والا کوئی ہے تاکہ اس کی بخشش جو ہے نا میں اس کو بخش دوں، اس کا استغفار جو ہے نا وہ ہو جائے، وہ قابل قبول ہو جائے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت وہ آسمان دنیا پر آ کر اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور یہ آواز نکالتا ہے، ندا نکالتا ہے کہ اگر کوئی ہے تو وہ سامنے آ جائے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس پر یہ اپنی نعمت برسا دے۔ چنانچہ قیام اللیل کی بہت بڑی اہمیت ہے، یہ تو ویسے عام دنوں میں اس کی اہمیت زیادہ ہے، رمضان کے مہینے میں انسان اگر یہ قیام اللیل اختیار کرے تو اس سے ایک تو روحانی وجود جو انسان کا ہے اس کو بڑی تقویت ملتی ہے، تغذیہ اس کو ملتا ہے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے وہ انتہائی مضبوط اور استوار ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، چیز جس کا اہتمام استقبال رمضان کے حوالے سے ضروری ہے وہ ہے ذکر و دعا۔ ذکر یعنی اللہ کو یاد کرنا، دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ یہ ذکر و دعا کہ جب ہم بار بار اللہ کو یاد کریں، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ سب جو ہے نا وہ ذکر و دعا کے مختلف الفاظ ہیں۔ اور یہ ذکر و دعا ویسے تو عام دنوں میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، مگر رمضان کے مہینے میں اس دعا کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور یہ جو بڑھ جاتی ہے تو اس کی بنیاد بھی وہی ہے جس پر ابھی میں نے بات کی ہے کہ دیکھیں ہم جو اس دنیا میں رہتے ہیں یہ مادی دنیا ہے، ہمارا جسم اور بدن یہ مادی ہے، اور اوپر کی جو دنیا ہے وہ ہے روحانی دنیا۔ انسانی وجود کے اندر دو قسم کے سم لگے ہوئے ہیں، ایک سم کے ذریعے یہ اس دنیاوی معاملات کے ساتھ متعلق ہے، وہ ہے جسمانی سم، اور ایک اس کے اندر ہے روحانی سم۔ روحانی سم کے ذریعے وہ اوپر کی روحانی دنیا کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ مولانا رومی بہت خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ حس دنیا نردبانی ای جہاں، حس عقبہ نردبان آسماں، کہ انسان کے اندر دو قسم کے حواس ہیں، ایک ہے جسمانی حواس اور ایک ہے روحانی حواس۔ حس دنیا، یہ جو دنیاوی اور جسمانی حواس ہے، نردبانی ای جہاں، نردبان سیڑھی کو کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایک سیڑھی ہے جس کے ذریعے انسان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں کانوں سے دنیا کی باتیں سنتا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دنیا کو وہ دیکھتا ہوں، میں ہاتھوں سے دنیا کی چیزوں کو وہ پکڑتا ہوں، تو ان حواس کے ذریعے سے میرا ایک تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ اور حس عقبہ نردبان آسماں، اور وہ جو دوسرے روحانی حواس ہے اس کے ذریعے سے یہ ایک سیڑھی ہے جس کے ذریعے سے میری آسمان تک رسائی وہ ہوتی ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ حس دنیا صحتی ای حس ز معموریتن، صحت آحس ز تخریب بدن، کہتے ہیں یہ جو جسمانی حواس ہے، دنیاوی حواس ہے، ان کی اگر تم چاہو کہ یہ صحت مند رہے معموریتن، تو جسم اور بدن کو خوب موٹا تازہ فربا کرو، خوب اس کو پلاؤ کھلاؤ، اس کو مرغ کھلاؤ، اس کو کھانے کھلاؤ، تو جب یہ آپ کا جسم اور بدن، یہ ظاہری جسم و بدن جب یہ آپ کا موٹا تازہ ہو جائے گا، لہٰذا آپ کے جسمانی حواس بھی تکڑے ہو جائیں گے۔ اور صحت آحس ز تخریب بدن، مگر وہ جو روحانی حواس ہیں وہ اگر آپ تکڑے کرنا چاہیں، اگر آپ چاہیں کہ وہ طاقتور ہو جائیں، تخریب بدن، تو اس جسم اور بدن کو رگڑے دے دو، اس جسم اور بدن کو محنت میں ڈالو، مشقت میں ڈالو۔ جب اس کو محنت و مشقت میں تم ڈالو گے تو یہ جسمانی حواس جو ہے نا متاثر ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، تو روحانی حواس جو ہے نا وہ تکڑے اور طاقتور ہو جائیں گے۔ تو صحتی ای حس ز معموریتن، صحت آحس ز تخریب بدن، یہ جو جسمانی حواس ہے اس کی صحت مندی چاہتے ہو تو اپنے تن بدن کو موٹا کرو، اور صحت آحس ز تخریب بدن، اور روحانی حواس کو تکڑا اور طاقتور کرنا چاہتے ہو تو ز تخریب بدن، تو بدن کو تخریب کرو، بدن کو ویران کر دو۔ پھر آگے کہا کہ صحت ای حس بجوید از طبیب،
صحت آہس بجویت از حبیب، کہتے ہیں یہ جسمانی اور دنیاوی حواس اگر آپ کے خراب ہو جائے، ان کو اگر بیماری لائق ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بجویت از طبیب، تو آپ کو دنیاوی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ لہذا دنیاوی ڈاکٹر پر اس کا جو ہے نا کان اگر خراب ہو گئے ہیں تو کان کا علاج ہو جائے گا، آنکھوں میں اگر خرابی ہے تو وہ خرابی دور ہو جائے گی، اور اگر آپ کے ہاتھ اور پاؤں میں کوئی خرابی ہے تو اس میں وہ خرابی دور ہو جائے گی، کیونکہ دنیاوی ڈاکٹر کا یہی کام ہے۔ تو صحت آہس بجویت از طبیب اور صحت آہس بجویت از حبیب، لیکن اگر وہ روحانی حواس آپ کے مختل ہو گئے، وہ اگر خراب ہو گئے، ان کو اگر بیماری لاحق ہو گئی، تو پھر یہ دنیاوی ڈاکٹر کے بس کا کام نہیں ہے، اس کے لیے پھر بجویت از حبیب، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کو پہنچنا پڑے گا، پھر اس کے لیے تو روحانی علاج کی ضرورت ہے، اور روحانی علاج اس کا منبع اور سرچشمہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ تو لہٰذا اب جب ہم نے یہ بات معین کر لی کہ انسان کے اندر یہ دو قسم کے سم ہیں، ایک جسمانی اور مادی سم اور دوسرا روحانی سم۔ 11 مہینے انسان کے اندر جسمانی سم وہ ایکٹیویٹڈ رہتا ہے، تو جب جسمانی سم ایکٹیویٹڈ ہوتا ہے، اس جسمانی سم کے ذریعے آپ اوپر کی روحانی دنیا کے ساتھ اگر رابطہ کرنا چاہے، آپ کا رابطہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ نیچے جسمانی سم ہے، اوپر روحانی ہے۔ تو لہٰذا اب یہ کرنا پڑے گا کہ انسانی وجود کے اندر جو روحانی سم ہے اس کو ایکٹیویٹ کرو، اس کو متحرک کرو۔ تو جب روحانی سم آپ کا ایکٹیویٹ ہوگا اور پھر روحانی سم سے آپ نے پھر جو ہے نا وہاں پر اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیا اوپر کے روحانی دنیا سے، لہٰذا اب آپ کی بات وہاں پر سنی جائے گی۔ لہٰذا یہ مطلب ہے اس بات کا کہ جو ذکر اور دعا ہے رمضان کے مہینے میں، یہ جو روح چونکہ بیدار ہو جاتی ہے، روحانی سم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، لہٰذا روحانی سم کے ذریعے سے جو آواز ہم نکالتے ہیں وہ جا کر سیدھا عرش معلیٰ تک وہ آواز ہماری جو ہے نا وہ پہنچتی ہے۔ یہ بات ہے جو اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں اردو میں کہی کہ تیرا تن روح سے ناآشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نارسا ہے، تنے بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ کہتے کہ تیرا جسم اور بدن جو ہے روح سے ناآشنا ہے، تو میرے جسم اور بدن کے اندر لائف اور جان اور زندگی تو ہے، مگر روح سے محروم ہو چکی ہے، تم نے روح کو مار دیا ہے۔ تیرا تن روح سے ناآشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نارسا ہے۔ تو کہتے ہیں اب یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ آپ کی آہ اللہ تک پہنچ نہیں رہی، آپ جو فریاد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تک یہ فریاد نہیں پہنچ رہی، اس لیے کہ آپ نے تو روحانی سم کو اپنا ڈسٹرب کر دیا ہے، اس کو تو آپ نے کمزور کر دیا، خراب کر دیا ہے۔ روحانی سم کو ایکٹیویٹ کرو، لہٰذا آپ کی آواز جو ہے نا وہ عرش معلیٰ تک پہنچ جائے گی۔ تیرا تن روح سے ناشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نارسا ہے، تن بے روح سے بیزار ہے حق۔ کہتے ہیں کہ وہ تن اور جسم اور بدن جس کے اندر روح مر چکی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہے، اس سے الگ ہے۔ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، اور وہ خدا وہ تو زندوں کا خدا ہے، مگر زندہ سے مراد کیا ہے؟ جسمانی زندہ نہیں، روحانی طور پر زندہ لوگ۔ لہذا جو لوگ روحانی طور پر زندہ ہے انہی کی آوازیں جو اوپر پہنچتی ہے۔ یہ بات اقبال نے فارسی میں ایک اور انداز میں وہ کہی کہ آنکھ بے حق زیست جز مردار نیست، گرچہ کسدر ماتمی اوزار نیست۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو بغیر اللہ کے وہ زندہ ہے، آنکھ بے حق زیست جز مردار نیست، وہ زندہ نہیں، مر چکا ہے یہ بدبخت، گرچہ کسدر ماتمی اوزار نیست، مگر اس شخص کی مردگی پر یا اس کی اس موت پر کوئی شخص ماتم نہیں کرتا، اس لیے کہ عام طور پر لوگ صرف یہ فزیکل ڈیتھ کو ڈیتھ سمجھتے ہیں، یہ جو جسمانی موت ہے کہ انسان جو ہے وہ چارپائی پر دراز ہو جاتا ہے، جان نکل جاتی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مر چکا ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ تو معمولی موت ہے، بہت بڑی موت، اور جو ہے نا وہ موت جس کے ذریعے سے انسان ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کٹ جاتا ہے، وہ تو روحانی موت ہے۔ تو لہٰذا جب روحانی موت واقع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو یہ شخص وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا، اس کا کوئی کانٹیکٹ نہیں رہا۔ تو آنکھ بے حق زیست جز مردار نیست، گرچہ کسدر ماتمی اوزار نیست۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر روحانی مردگی تو نہیں آ گئی، کیا روح ہمارے مر تو نہیں گئے؟ اگر روح ہماری مر گئی ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ تک ہماری آواز پہنچے گی نہیں۔ تو لہٰذا رمضان میں ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ جو ذکر اور دعا ہم کرتے ہیں یہ اس لیے ہم کرتے ہیں کہ ہم روحانی سم کے ذریعے سے اپنی روح کو مضبوط کریں، اور روح کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری جو ہے نا وہ رہنمائی ہو۔ چنانچہ پہلے عشرہ میں کثرت سے طلب رحمت، کثرت سے رحمت کو طلب کرنا، جیسے آج کل یہ پہلا عشرہ ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکاریں۔
اللہ تعالیٰ کی رحمت کو زیادہ سے زیادہ ہم آواز دیں۔ اسی طرح دوسرے عشرے میں کثرت سے طلب کرنے والی چیز مغفرت ہے کہ بخشش اور مغفرت کو ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، اور تیسرے عشرے میں جو کثرت سے طلب کرنے والی چیز ہے وہ جہنم سے نجات اور رہائی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم جہنم سے رہائی کی دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اس حوالے سے گڑ گڑائیں۔ نمبر 7، استقبال رمضان کے حوالے سے جو 7ویں چیز رمضان المبارک کے اس مہینے میں ضروری ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں، وہ ہے شب قدر اور اعتکاف۔ یعنی اعتکاف جو مسجد میں انسان کو بیٹھنا پڑتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بڑی نورانی عبادت ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے، اور انسان دنیا کے بکیروں سے کچھ دور جا کر اور کچھ اپنے آپ کو الگ کر کے جب وہ ایک ایسے نورانی اور روحانی ماحول میں آتا ہے تو وہاں پر عبادت کا کچھ اور ہی مزہ ہے۔ اور جو لوگ جو ہے نا وہ اعتکاف کر کے پھر آتے ہیں تو یہ جو روحانی تسکین ہے ان کو جس انداز سے وہ ملتی ہے تو اس سے عام طور پر دوسرے لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اعتکاف کے طور پر جو ہے نا مساجد میں بیٹھنے کی کوشش اور صحیح کریں۔ اور شب قدر کا معاملہ ہے تو وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جو ہے نا یہ ایک دن ایک رات ایسی ہے کہ جس رات کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ تو 1000 مہینوں سے یہ رات بہتر ہے، 1000 مہینوں سے یہ رات بہتر ہے۔ اس رات میں اگر کسی کو عبادت نصیب ہو گئی تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی عبادت کے اجر و ثواب کا کیا حال ہوگا۔ مگر یہاں پر پھر وہ بات آئے گی طلب کی کہ اگر ہمارے اندر طلب ہے تو پھر تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمارے اندر طلب نہیں ہے تو پھر شب قدر کا ہمیں جو ہے نا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سعدی شیراز علیہ الرحمہ نے بڑی قیمتی بات کہی ہے کہ اے خواجہ چجوئی ز شب قدر نشانی، ہر شب قدرست اگر قدر بدانی۔ کہتے کہ بھائی تم کیا شب قدر کو ڈھونڈ رہے ہو، شب قدر کی تلاش میں ہو؟ ہر شب قدرست اگر قدر بدانی، اگر تمہارے اندر قدردانی پیدا ہو گئی، تمہارے اندر اگر طلب پیدا ہو گئی، طلب اگر تمہارے اندر ہے تو پھر ہر شب قدر ہے۔ تم عام رات میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اس قدردانی کے ساتھ اور اس طلب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کی جھولی بھر دے گا۔ نمبر 8، چیز جس کا اہتمام ہمیں ضروری ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق خرچے کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ظاہر بات ہے یہ خرچہ یہ تو وہ نیکی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بتکرار و اعادہ آیا ہے۔ مکی صورتوں میں آپ ابتدا میں دیکھیں تو اس کو ایک بہت بڑا قدر قرار دیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو لوگ میراث کھاتے ہیں اور دوسروں کا مال ہڑپ کرتے ہیں یا دوسروں کو کھانا نہیں کھلاتے، ان لوگوں کی بڑے جو ہے نا شدید ترین الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ اور قرآن مجید کے بالکل آغاز سورۃ بقرہ میں جو متقین کی صفات بتائی گئی ہیں تو متقین کو ان صفات کے اندر ایک یہ صفت بھی آئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں، ان میں سے جو ہے نا وہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر قرآن مجید میں آپ آگے جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر صفحے پر، ہر دوسرے تیسرے صفحے پر اس انفاق کا ذکر وہ جو ہے نا وہ سامنے آئے گا۔ اور یہ جو انفاق ہے یہ بھی در حقیقت دل کے میل اور کچیل کو دور کرنے والی نیکی ہے۔ یعنی یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ کسی کو آپ نے کچھ پیسے دے دیے تو اس کا بھلا ہو گیا، اس کا بھلا تو یقیناً ہو گیا، لیکن جو دینے والا ہے اس کا اپنا بھلا یہ ہو گیا کہ اس کے دل پر جو ہے نا دولت کی محبت کی وجہ سے جو زنگ آ گیا ہے وہ زنگ وہاں سے صاف ہو گیا۔ لہٰذا اس کا ایک فائدہ تو خارجی ہے کہ دوسرے انسان کو کچھ مل گیا ہے، مگر اس سے بڑا فائدہ ایک داخلی اور باطنی فائدہ خود دینے والے انسان کو مل گیا کہ اس کے دل کے اندر جو ہے نا ایک راستہ پیدا ہو گیا ایمان کے لیے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے جو ہے نا ایک راستہ وہ کھل گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جو ہے نا بہت زیادہ انفاق فرمایا کرتے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ جس طرح ایک ہوتی ہے ہوا اور ایک ہے آندھی، تو آندھی میں بھی ہوا ہی ہے مگر ہوا کی رفتار تیز ہوتی ہے، تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رفتار ہے دینے میں، عام مہینوں میں بھی وہ بہت دیتے تھے، مگر رمضان میں تو گویا کہ جس طرح ہوا تیز ہو کر آندھی بن جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفاق کے عمل میں جو ہے نا اس قدر تیزی آ جاتی تھی۔ نمبر 9،
نویں چیز جو استقبال رمضان کے حوالے سے نہایت ضروری ہے وہ ہے خدمت خلق۔ اس مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خطبے میں، جو کہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیا تھا، اس میں اس کو شہر المواسات قرار دیا ہے، یعنی یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں انسان کو اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک انسان کھانے پینے کے بغیر ہوتا ہے، تو لہٰذا ایک امیر انسان جو کہ عام طور پر تو پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو بھوک پیاس ہے، اس بھوک اور پیاس کی بھی کس قدر تکلیف ہوتی ہے، اور جس سے کہ عام طور پر غریب لوگ وہ گزرتے ہیں۔ تو عام دنوں میں ایک امیر کو یہ پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب رمضان کے مہینے میں وہ خود بھوک اور پیاس کے حالات سے وہ دوچار ہو جاتا ہے، تو اس کو صحیح اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو عام طور پر وہ جو کمزور لوگ ہیں، تو ان کمزور لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ لہٰذا اس حوالے سے انسان کے اندر ایک حرکت پیدا ہوتی ہے، ایک انسینٹیو انسان کے اندر جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اب جا کر دوسرے انسانوں کو میں کس طرح مدد کروں، ان کی بھوک اور پیاس کو میں کیسے مٹاؤں۔ اور پھر اگر یہ روزے اس نے صحیح روح کے ساتھ اگر وہ رکھے ہیں تو یہ صرف رمضان کے مہینے میں نہیں ہوگا، پھر آ کر یہ جو 11 مہینے وہاں پر بھی وہ خدمت خلق کے ساتھ جو ہے نا پوری تندہی کے ساتھ خدمت خلق کے میدان میں اپنے آپ کو استعمال کرے گا۔ نمبر 10، استقبال رمضان کے حوالے سے آخری چیز جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے دعوت الی القرآن۔ ابھی جیسا کہ کہا گیا کہ چونکہ انسان کا دل اس رمضان کے مہینے میں انسان کا دل زرخیز بن جاتا ہے، جب زرخیز بن جاتا ہے لہٰذا ایک ایسی دعوت جو قرآن مجید کے متعلق ہے، اس دعوت کے لیے دل کے اندر بہت بڑی جگہ جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ مواقع انسان کو پھر بار بار نہیں ملتے، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ پورے سال کے اندر اگر رمضان کا مہینہ ہے تو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس پر اپنی توجہ کو وہ مرکوز کرے۔ علامہ اقبال نے اپنے اردو کلام میں جس پٹھان کا ذکر کیا، افغان کا ذکر کیا ہے، تو وہاں پر بھی اس حقیقت پر روشنی ڈالی ہے کہ موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، جس نے پھر بھی کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان، او غافل افغان اپنی خودی پہچان۔ کہتے ہیں کہ ایک زمیندار، ایک کسان ہے، موسم بھی بالکل مناسب ہے مگر یہ سویا ہوا ہے، مٹی پانی وافر، پانی بھی کافی موجود ہے، دہقان سو رہا ہے، اور مٹی بھی زرخیز، اور مٹی بھی زرخیز ہے مگر دہقان سو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ 3 مواقع اس کو حاصل ہیں کہ موسم بھی اچھا ہے، پانی بھی وافر ہے، اور مٹی بھی زرخیز ہے، اور پھر بھی یہ دہقان سو رہا ہے، تو ظاہر بات سے وہ تو محروم ہی رہے گا، محرومی کے علاوہ تو کوئی چیز اس کو مل ہی نہیں سکتی۔ تو لہذا رمضان کے مہینے میں جب دل کے اندر ہدایت کے لیے ایک زرخیزی پیدا ہو جاتی ہے تو لہٰذا اب چاہیے کہ انسان اسی موقع کی تلاش میں رہے کہ اب میں نے اپنی جھولی کو ہدایت سے بھرنا ہے، اب میں نے ہر قسم کے خیر کو اپنی اس جھولی میں سمیٹنا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے قرآن کی دعوت کو اپنے اندر جذب کر لے۔ ظاہر بات ہے یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو باہر خارج میں آپ دعوت دیں، بلکہ سب سے پہلے آپ قرآن کے اصل مخاطب آپ خود ہیں۔ اقبال کے الفاظ ہیں کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ کہتے ہیں کہ آپ کا اپنا ضمیر اگر سو رہا ہے، اس کے اندر اگر بیداری نہیں ہے تو گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب۔ تو امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر اور اس طرح علامہ زمخشری کی جو تفسیر کشاف ہے وہ آپ کے لیے کوئی فائدے والی کتابیں پھر نہیں ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے جو ضرورت ہے وہ یہ کہ انسان خود قرآن کی دعوت کو اپنے اندر جذب کر لے، اور جب یہ اپنے اندر جذب کر لے تبھی ایک ولولہ تازہ کے ساتھ اس دعوت کو دوسرے لوگوں تک وہ پہنچائے۔ اب یہ جو پہنچانے والی بات ہے تو اس میں ایک کہ لوگوں کو قرآن کی عظمت سے آگاہ کیا جائے، یعنی یہ بہت انتہائی اہم چیز ہے۔ آپ اگر ایک بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ڈاکٹری کی عظمت اس کے دل اور دماغ میں اتاریے۔ اگر وہ ڈاکٹری کی عظمت ہی کو نہیں جانتا تو اس کو تو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی،
اس کو اگر آپ پائلٹ بنانا چاہیں، انجینئر بنانا چاہیں، تو انجینئر اور پائلٹ بننے کی جو عظمت ہے کہ اس سے اس بچے کو آخر میں ملے گا کیا، ان کو کیا منفعت دینے والی ہیں چیزیں، لہٰذا یہ عظمت جب آپ اگر ان کے سامنے نہیں لائیں گے تو ان بچے کی کوئی دلچسپی ان چیزوں کے ساتھ، ان پیشوں کے ساتھ پیدا نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا قرآن مجید کی خدمت کے لیے اور قرآن مجید سے ہدایت ہضم کرنے کے لیے ایک انسان تبھی آمادہ ہوگا جب اس پر یہ بات واضح ہوگی کہ ہدایت کی قیمت کیا ہے، کس قدر عظیم چیز ہے اور وزندار حقیقت ہے یہ جو ہدایت۔ تو قرآن مجید کی عظمت سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے، اور پھر یہ کہ قرآن کے پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ ایک تو ہے قرآن مجید کی عظمت اور ایک ہے قرآن کا پیغام۔ قرآن کا پیغام یہ ہے کہ مجھے پوری دنیا میں سربلند کیا جائے، قرآن اور سنت کی دعوت لے کر اٹھا جائے اور پوری دنیا تک اس پیغام کو جو ہے نا وہ پہنچایا جائے۔ یہ کام انشاءاللہ جب رمضان کے مبارک مہینے میں ہم کریں گے تو اس کے بہت بڑے اور دوررس اثرات جو ہے وہ مترتب ہوں گے۔ یہ ہے عزیزان گرامی استقبال رمضان کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں کہ اگر ہم ان کا اہتمام کریں تو یہ پورا مہینہ ہمارے لیے برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ بن سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم غافل ہی رہیں اور ہم نے اس موقع کو غنیمت نہیں جانا تو ظاہر ہے کہ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اگلے رمضان تک ہم پہنچ ہی نہ جائیں اور اگلے رمضان سے پہلے ہی ہمارے جنازے وہ اٹھیں۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ انسان جو بھی لمحات اس کو میسر ہے انہی لمحات کو زیادہ سے زیادہ انسان جو ہے وہ استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کی سعادتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔